ڈرا دھمکا کہ تم ہم سے وفا کرنے کو کہتے ہو، ڈرا دھمکا کہ تم ہم سے وفا کرنے کو کہتے ہو، کہیں تلوار سے بھی پاؤ کا کانٹا نکلتا ہے۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل، اور آج جو میں آپ کے سامنے سوالات پیش کروں گا، جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا ون لائن کوشچن آنسر، یعنی ایک ہی لائن میں کوشچن اور آنسر بھی ہوگا، اس سے یاد کرنے میں بہت آسانی رہتی ہے۔ سوالوں کا اسٹینڈرڈ اونچا ہے، یو جی سی نیٹ ٹی جی ٹی پی جی ٹی وغیرہ کے سوالات جو اب پوچھے جاتے ہیں ان سے متعلق سوالات ہیں، اور اس میں آپ کو آسانی اس بات کی رہے گی کہ آپ نے اگر کوشچن پڑھا ہے تو آنسر اس کا ساتھ ہی میں ہوگا، تو آپ کو آتے ہی پتہ چل جائے گا، جب کوشچن دیا جائے گا تو وہاں پہ آنسر آپ کو فوراً پتہ چل جائے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے عمیق حنفی اردو کے ایسے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے ہندی گیت کے بجائے جدید ہندی کویتا کا اثر قبول کیا۔ اس سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہ اگر پوچھا گیا کہ جدید ہندی کویتا کا اثر کس کی شاعری میں ہے تو عمیق حنفی۔ یاد رکھنا، انہوں نے وہی اثر قبول کیا ہے جو ہندی میں سچیتانند ہیرانند بادسن اگے نے شروع کیا تھا نئی کویتا کے نام سے، جیسے آزاد نظم ہے، نظم معرہ ہے، اس طرح کی انہوں نے نظمیں اور غزلیں نظمیں اور گیت کہنا شروع کیے تھے، جس میں نئی کویتا کا اثر ہے۔ ایسے پوچھا جا سکتا ہے امیر خسرو کے اجداد کہاں کے تھے، تو آپ یا بتا سکتے ہیں کہ امیر خسرو نسلاً ترکی تھے، تو ان کے اجداد کہاں کے تھے؟ ترکی تھے۔ اس کے علاوہ یہ پوچھا جاتا ہے انجمن ترقی پنجاب جو ہے، اس کی جو استھاپنا، اس کو قائم کس نے کیا تھا؟ تو محمد حسین آزاد نے اس کو قائم کیا تھا۔ کئی بار پوچھا گیا ہے، تو اس کو اس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ کرنل ہال رائٹ کی فرمائش پر محمد حسین آزاد نے انجمن پنجاب لاہور میں قائم کی تھی۔ یاد رکھنا، انجمن پنجاب جو ہے وہ قائم جو ہے لاہور میں کی گئی تھی، یہ یاد رکھنا۔ پنجاب کے نام دیا گیا ہے تو پنجاب مت ٹک کر دینا۔ میرے خیال سے یہ 1874 کے آس پاس میں قائم کی گئی، کسی کو پتہ ہے تو وہ کمنٹ کر کے بتا سکتا ہے۔ اس کے بعد میں شیخ امام بخش ناسخ ایسے شاعر ہیں، یہ بہت ہی جو ہے ان کو شوق تھا پہلوانی کرنے کا، تو کئی بار پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون شاعر ہے جو شاعری کے علاوہ پہلوانی بھی کرتا تھا، تو وہ ہیں شیخ امام بخش ناسخ، یاد رکھنا۔ عبدالحلیم شرر جو ہیں وہ اردو کا رچرڈسن کہا جاتا ہے۔ عبدالحلیم شرر کو جو ہے اردو کا رچرڈسن کہا جاتا ہے، یہ انگریزی کے رائٹر ہیں رچرڈسن۔ اس کے بعد میں عبدالحلیم شرر جو ہیں وہ اردو میں نظم معرہ کا باقاعدہ تحریک شروع کرنے والے شاعر ہیں۔ تو یاد رکھنا، نظم معرہ جو ہے اس کی تحریک کس نے چلائی یا اس کو اردو میں کس نے رائج کیا، تو عبدالحلیم جو ہے وہ شرر ہیں۔ اس کے بعد میں دیکھتے ہیں یہ میر ہیں، یہاں پہ میرا غلط لکھا ہوا ہے، میر ہیں، درد ہیں، خواجہ میر درد ہیں، میر تقی میر ہیں، سودا ہیں اور مظہر ہیں۔ یہ چار ایسے شاعر ہیں جن کے استاد جو ہیں وہ خان آرزو تھے۔ خان آرزو جو ہیں ان کو بھڑکا دیا تھا میر تقی میر کے سوتیلے بھائی نے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں جاپان لٹریچر سے اردو لٹریچر میں آنے والی جو صنف ہے اس کو ہم لوگ ہائیکو کہتے ہیں۔ ہائیکو جو اردو میں شامل ہوئی ہے، اردو لٹریچر میں جو نظم کہنا شروع کیا گیا تھا ہائیکو جو ہے وہ جاپان لٹریچر سے آئی ہے۔ اس کے بعد میں سر جارج گریسن، یہ گریسن جو ہیں، سر جارج گریسن جو تھے وہ ماہر لسانیات تھے، یعنی بولیوں پر ان کو عبور حاصل تھا، اور انہوں نے جو کتاب لکھی اس میں تمام لسانیات کا جو ہے بارے میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد میں اردو کے بابائے آدم مولوی عبدالحق کا تذکرہ جو ہے اس کا نام گل رانا ہے۔ یاد رکھنا، گل
رانا جو ہے وہ مولوی عبدالحق جو ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور مولوی عبدالحق کو بابا اردو کا بابا آدم بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھنا اردو شاعری کا بابا آدم جو ہے وہ کہا جاتا ہے ولی دکنی کو، اور یہ کہا تھا ولی دکنی کو کہا تھا میر تقی میر نے۔ تو اردو شاعری کا یاد رکھنا، اردو شاعری کا بابا آدم اگر آتا ہے تو آپ ولی دکنی کو لگائیں ہوں گے۔ خالی اردو کا پوچھا جاتا ہے اردو کا بابا آدم کون ہے تو مولوی عبدالحق کو لگائیں گے۔ اور اگر یہ پوچھا جاتا ہے صحافت کا بابا آدم اردو میں کسے کہا جاتا ہے تو صحافت میں آپ جو ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد کو لگائیں گے۔ اس طرح سے آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ کس کو کیا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں اردو میں مرثیہ کا آغاز جو ہے وہ حیدرآباد شہر سے ہوا تھا۔ یوں تو آپ سمجھ سکتے ہیں نظم ہو، غزل ہو، قصیدہ ہو، مثنوی ہو، سبھی کا آغاز جو ہے وہ دکن سے ہوا ہے، اور دکن کا پہلے نام جو حیدرآباد جو ہے وہ دکن ہی تھا۔ دکن یا حیدرآباد وہ ایک ہی بات ہے۔ تو حیدرآباد ایسا شہر ہے، حیدرآباد میں فانی بدائنی کا انتقال حیدرآباد میں ہی ہوا تھا۔ تو کئی بار پوچھا گیا فانی کا انتقال کہاں ہوا تو حیدرآباد، یاد رکھنا۔ انشاء کی تخلیق سلک گوہر میں ایک بھی نقطہ کا استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ یہ انشاءاللہ خان انشاء جو ہیں یہ نئے نئے کراماتیں کرتے رہتے تھے، اور انہوں نے ایک ایسی تخلیق لکھی ہے سلک گوہر، اس میں ایک بھی نقطے کا استعمال انہوں نے نہیں کیا، یعنی ایسے حروف کا استعمال نہیں کیا جیسے تے ہے، بے ہے، سے ہے، ایسے حروف کا استعمال نہیں کیا جس میں نقطہ استعمال ہوتا ہے، یعنی سیدھے صفاٹ الفاظوں جو ہیں وہ حروف جو ہیں ان سے کے ذریعے اس اپنے سلک گوہر نام کی ایک تخلیق لکھی تھی۔ تو یاد رکھنا بغیر نقطے کی کون سی تخلیق ہے؟ انشاء کی ہے اور سلک گوہر ہے۔ ان کی دریائے لطافت بہت ہی مشہور کتاب ہے، جس میں انہوں نے دریائے لطافت میں اردو کی قواعد کا ذکر کیا، اردو کی قواعد کے بارے میں بتایا ہے، لیکن بتایا ہے فارسی زبان میں۔ یہ یاد رکھنا امپورٹنٹ ہے کہ اردو کی قواعد کے بارے میں بیان کیا، اس کے نیم قانون کے بارے میں بیان کیا، لیکن لکھا فارسی میں ہے۔ اسی طرح کی ان کی کرانی کیتکی کی کہانی ہے، جس میں انہوں نے بدیشی ترکی، عربی، فارسی وغیرہ کے الفاظ نہ استعمال کر ٹھٹ ہندی یا جو ہندوستان میں بولی جاتی زبان اس کا استعمال کر کے کہانی لکھی تھی۔ رانی کیتکی کی کہانی، اسے ہندی کی پہلی کہانی مانا جاتا ہے، اردو کی بھی پہلی کہانی ہی مانا جاتا ہے۔ محمد حسن جو ہے محمد حسن یہ وہی ہے جو بہت ضحاک، انہوں نے بہت ہی مشہور ڈرامہ لکھا تھا ضحاک۔ تو انہوں نے کیا کہا، محمد حسن نے معین احسن جذبی سے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ سلگتی ہوئی آتش رفتہ کا شاعر ہے۔ سلگتی ہوئی آتش رفتہ کا شاعر احسن جذبی کو کہا ہے کس نے؟ محمد حسن نے۔ ان کو یاد رکھنا۔ اس کے بعد میں خواب و خیال میر اثر جو ہیں ان کی لکھی ہوئی مثنوی کا نام ہے، اور خواب و خیال کے نام سے میر تقی میر کی بھی ایک مثنوی ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کلیم الدین احمد، بہت امپورٹنٹ ہے کلیم الدین احمد تنقید کے معاملے میں۔ اردو تنقید پر ایک نظر، یاد رکھنا اردو تنقید پر ایک نظر جو کتاب ہے وہ کس کی ہے؟ یہ ہے کلیم الدین احمد کی۔ یہ مایہ ناز کتاب جو ہے وہ تنقیدی کتاب ہے کلیم الدین احمد کی۔ اسی طریقے سے نئے پرانے چراغ کے نام سے ایک تنقیدی کتاب ہے، وہ آل احمد سرور کی ہے، اور آل احمد سرور ایسے تنقید نگار ہیں جنہوں نے کلیم الدین احمد کے بارے میں کہا تھا کہ کلیم الدین احمد اردو ادب میں اس طرح سے شامل ہوئے جیسے شیشے کے مکان میں دکان میں ہاتھی، توڑ پھوڑ کرنا، اسی لیے بت شکن بھی کہا جاتا ہے کلیم الدین احمد کو۔ اس کے بعد میں شبلی نعمانی کی تنقیدی کتاب جو ہے وہ موازنہ انیس و دبیر ہے۔ ان کی بہت المامون ہے، سیرت النبی ہے، بہت کتابیں ہیں شبلی نعمانی کی، اور سیرت النبی ہے، المامون ہے،
اور کون سی موازنہ انیس و دویر، تو یہ آپ کے سامنے شعر العزم بھی ان کی بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ تو موازنہ انیس و دویر جو ہے اس کتاب میں اس کتاب کو اردو میں جو کتاب ہے یہ ہے، اس کو اردو میں تقابلی تنقید کا نقطہ آغاز کہا جاتا ہے۔ تو اس کو یاد رکھنا کہ اردو میں تقابلی تنقید کا نقطہ آغاز کس کتاب سے مانا جاتا ہے، تو موازنہ انیس و دویر ہے، اور یہ جو ہے وہ شبلی نعمانی کی کتاب ہے۔ شبلی نعمانی یوں تو اردو ادب میں انہوں نے بہت کام کیا تھا، لیکن ایک چیز یاد رکھنا، جب ہندوستان میں 1905 میں جب کولکتہ کا وبھاجن ہو گیا تھا، 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا، تو اس کے بعد 1906 میں مسلم لیگ کی استھاپنا کی گئی تھی۔ مسلم لیگ کا قیام آیا تھا، جس کی خلافت کرنے والے لوگوں میں گنے جاتے ہیں شبلی نعمانی۔ انہوں نے مسلم لیگ کی خلافت کی تھی۔ یہ تو ایسا ہر دور میں رہتا ہے، جیسے اس ٹائم پر مسلمانوں کی ایک باقاعدہ طور پر پارٹی ہے، لیکن انہیں دوسروں کی چمچہ گیری سے کہاں فرصت ہے۔ راجنیتی کی میں بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی کہتا ہوں کہ دوسروں کی ہی ان کو دوسروں لیڈر بنانا پسند ہے، وہ پیچھے چلنا ہمیشہ جو ہے پسند کرتے ہیں، لیکن خود اپنے آپ طاقتور بن کے کھڑے ہو جائے ایسا وہ بالکل نہیں پسند۔ وہ نوکر بننا چاہتے ہیں، مالک بننے کی تو سوچتے ہی نہیں آج کل کے مسلمان۔ تو شبلی نعمانی نے کیا کیا تھا کہ مسلم لیگ جو تھی اس کی خلافت کی تھی، اور مسلم لیگ کی خلافت مسلم سماج کے بہت سے لوگ ہیں اپنا بہت بڑا رہنما مانتے ہیں پنڈت جواہر لال نہرو کو۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے بھی مسلم لیگ کی جو خلافت کی تھی، اور قومی آواز کے نام سے ایک باقاعدہ رسالہ مسلم لیگ کے خلاف نکالنا شروع کیا تھا پنڈت جواہر لال نہرو نے۔ پھر کسی دن بات کریں گے اتہاس پہ۔ آگے دیکھتے ہیں، شیخ ابراہیم ذوق جو ہیں وہ ان کا جو خطاب ہے وہ خاقانی ہند کا خطاب تھا، اس کو یاد رکھنا، کئی بار پوچھا گیا ہے۔ اس کے بعد میں پرشکبہ الفاظ اور علو خیال قصیدہ صنف سخن کی خاص خصوصیات ہے۔ اس کو بہت ویری امپورٹنٹ ہے۔ پرشکبہ الفاظ اور علو خیال یہ قصیدے جو ہیں یہ بہت ہی خصوصی قصیدے کی یہ صنف جو ہوتی ہے اس کی خصوصیات ہے۔ تاثراتی تنقید کے جو ہے تنقید نگار مانے جاتے ہیں آل احمد سرور۔ اردو کے افسانہ نگار سعادت حسن جو منٹو ہیں ان کو اردو کا موپاسا کہا جاتا ہے۔ سعادت حسن منٹو کے بارے میں سمجھ لیجئے، یہ 1912 میں 11 اپریل شاید 11 مئی اور 1912 میں یہ پیدا ہوئے تھے منٹو، اور ان کا انتقال ہے 1955 میں شاید ہوا ہے۔ کسی کو اگر غلط ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر کے میری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ محمد حسین آزاد کے لیے شبلی نعمانی نے کہا تھا، شبلی نعمانی نے کس کے لیے؟ محمد حسین آزاد کے لیے کہا تھا کہ اگر وہ گپ بھی ہانک دے تو وہی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں حیات اللہ انصاری کا مشہور ناول ہے لہو کے پھول۔ اس طرح سے میں نے یہ کچھ سوالات تھے جن پہ بات کی۔ ان سوالوں میں یہ دیکھنے میں تو 20-25 سوال ہیں، لیکن ان کے اندر جو میں نے جانکاری دی میرے خیال سے وہ کئی سوال بن جائیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں ایک نئے انتخاب کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔